الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم تنبیہ: علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو ما سوا پر ترجیح دیتا ہے، یہی معنی محبت کے ہیں، ورنہ محبت نہیں، محض دعوی محبت ہے۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے محترم بالشان یہ ہے کہ آپ کا اقتداء کرے، آپ کے طریقے کو اختیار کرے، آپ کے اقوال اور افعال کی پیروی کرے اور آپ کے احکامات کی بجا آوری کرے، اور آپ نے جن چیزوں سے روک لیا ہے ان سے پرہیز کرے، خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلے۔ قرآن کریم میں قرآن پاک میں ارشاد ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اس باب میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس مثالی امتثال امر اور محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں ان واقعات کو بڑے ہی شوق، رغبت اور محبت اور عشق کے ساتھ اور اشتیاق کے ساتھ لکھے ہیں۔ آخر میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاتمے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل ذکر کیے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اس خاتمے کو پڑھتے ہیں تاکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کا کچھ اندازہ ہو اور ہمیں ان پاک نفوس سے محبت پیدا ہو جو انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے لیے خاص طور پر منتخب کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ آخر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی اشد ضروری ہے، وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی
حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اس خاتمے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے درج کرتا ہوں اور اسی پر اس رسالے کو ختم کرتا ہوں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعداد و اکرام میں داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعداد و اکرام کرنا اور ان کے حقوق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرنا اور ان کے آپس کے اختلافات میں لب کشائی نہ کرنا، مؤرخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اعراض کرنا جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں، اور اس نوع کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کر لے اور کوئی اچھا محمل تجویز کر لے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے بلکہ ان کی خوبیاں ان کے فضائل بیان کیا کرے اور عیب کی باتوں سے سکوت کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر یعنی برائی کے ساتھ ذکر ہو تو خاموش رہا کرو، سکوت کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرنے والے ہیں، کبھی سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبدیت کے آثار بوجہ تاثیر ان کے سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں۔ کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ ان کی یہ مثال ذکر کی ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا، یعنی وہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ میں اول ضعف تھا، پھر روزانہ
قوت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے یہ نشو و نما دیا تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلا دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة وأجرا عظیما۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیت ہو، اور آیت کے فرق سے ترجمے میں بھی فرق ہو جائے گا، جو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بندہ یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کا یہ نشو و نما اس لیے کیا اور ان کو یہ قوت اس لیے پہنچائی تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلا دے۔ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا اور حسد میں جلنے والا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفار کی صف میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی صورت میں دوسری جگہ ارشاد ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ آپ کے ہم سفر ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہوا، اللہ خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عزم تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔ مراد اس سے فتح خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جو کہ بیعت الشجرہ کہا جاتا ہے، جس کو اخیر باب کے قصے نمبر 4 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ: ان مؤمنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں اس کے مشتاق یعنی منتظر ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق ان صحابہ کی تعریف میں یہ فرما رہا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، یعنی وہ اپنے عہد پر، اپنے ایمان پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے اتباع پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین و انصار ایمان لانے میں سب امت سے مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کا اقتداء کیا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے، اسی وجہ سے قاضی عیاض پر اس کے ذکر کرنے میں اعتراض ہے، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو، یا فضائل میں ہونے کی وجہ سے ذکر کیا ہو، کیونکہ فضائل میں معمولی ضعف کی روایتیں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل۔ اور بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کے الگ کر کے اور استثناء کے ساتھ نہیں، بلکہ تمام صحابہ کے لیے یہ ارشاد ہے کہ جو صحابہ کسی بھی ایک صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ ان کا فرض مقبول ہے نہ نفل مقبول ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا ہے اور ان میں سے 4 کو ممتاز کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کو میرے صحابہ سے افضل قرار دیا، ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، اور جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کرتا ہے
وہ نفاق سے بری ہے، اور جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی منافق سنت کا مخالف ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ ہماری صحیح ادنا سے ادنا صحابی کے ساتھ بھی بے ادبی اور گستاخی کرنے سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے، اور آخری دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو۔ یہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت میں فرماتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو، یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، میں ابو بکر سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ میں عمر سے، علی سے، عثمان سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے، سعید سے، عبد الرحمن ابن عوف سے، ابو عبیدہ ابن الجراح سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگو، اللہ جل شانہ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی، تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ میرے صحابہ اور میرے دامادوں میں میری رعایت کیا کرو، جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالی شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پر پہنچ سکے گا، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض تک نہیں پہنچ سکے گا اور مجھے دور ہی سے دیکھے گا۔ سہل ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف نہ کرے وہ حضور ہی پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے، اپنے فضل سے، اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو، محسنوں کو اور ملنے والوں کو اور میرے مشائخ کو، تلامذہ کو اور سب مؤمنین کو محفوظ رکھے۔ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى اتباعہ واتباعہم حملۃ الدین المتین۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب کے شروع میں یہ چند کلمات تحریر فرمائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقت برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تدنکرار اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا۔ ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے، اور اگر معلوم ہونے کے بعد بھی آدمی ان کی شان میں گستاخی کرے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے
ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں ہدایت کے بعد گمراہی سے، اور سیدھی راہ ملنے کے بعد اللہ تعالی بھٹکنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ صحابہ کی محبت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں، اور ہم سب کو کامل ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہیں کہ ایک ایک کا نام ان میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ ایک ایک صحابی ان کے ناموں کے لینے کے بھی ہم اہل نہیں ہیں، ہماری زبانیں بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان کے نام لیں، ہماری گندی زبانیں ان کے نام لینے کی بھی اہل نہیں۔ جو کسی نے کہا وہ ہم پر صحیح صادق آتا ہے کہ ہزار بار مشیم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے آباد فرمائیں، اور ان کا سچا اتباع، سچی پیروی عطا فرمائیں۔ ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب درود شریف پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے بلا استحقاق ہمیں انسان بنایا، زندگی عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ نے ہمیں پیدا کیا۔ اے اللہ، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین شاگرد ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیں ان کی محبت عطا فرما، ادنا سے ادنا صحابی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کی معیت نصیب فرما، اتباع نصیب فرما، پیروی نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ان پر اپنی صدہ ہزار رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرما۔ اے اللہ، یقیناً ان کا مقام تو وہ ہے کہ ان کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد بیٹھی ہے، اس امت کے بڑے سے بڑا ولی بھی اس گرد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو ان کی طرف سے روک دیجیے، ان کی شان میں قصیدے پڑھنے، ان کی تعریف کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہر طرح کی کجی سے صاف کر دیجیے، ہر طرح کے زیغ و زلال سے صاف کر دیجیے۔ اے اللہ، بڑی عبرت کی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لوگوں میں ایمان کے ولولے اور جذبات اور نوجوانوں میں ایمانی حرارت اور حمیت پیدا کرنے والا بندہ اس طرح سے بھڑک جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے آقا کو تکلیف پہنچائے۔ اے اللہ، بڑی عبرت کا مقام ہے۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنی نگاہ کرم فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے بچا لیجیے۔
اے اللہ صراط مستقیم پر آ جانے کے بعد اے اللہ گمراہوں کے راہ پر چلنے سے بچا لیجیے، اے اللہ ضلالت سے بچا لیجیے، فضل فرما دیجیے، آخری سانس تک اسلام پر استقامت عطا فرما، نیک بندوں کی محبت سے دلوں کو لبریز فرما، پیارے آقا کی سچی محبت، سچا اتباع، سچی پیروی عطا فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریاں اور کھوٹ دھو دیجیے، اے اللہ ہمارا ظاہر باطن سے اجلا کر دیجیے اور ہمارے باطن کو ظاہر سے منور کر دیجیے، پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ہم جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما، جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما، دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس وقت جو بیماری عام ہے یا اس بیماری کا چرچا عام ہے، اس سے امت کے ایک ایک فرد کی، ایک ایک انسان کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمتیں نچھاور فرما، اے اللہ بھرپور کرم کا معاملہ فرما، عافیتیں، راحتیں، عزتیں عطا فرما، جن لوگوں نے جن حالات میں اپنی پریشانیوں کے تذکرے کیے ہیں، اللہ سب بیماروں کو صحت دے دیجیے، پریشان حالوں کے پریشانیاں دور کر دیجیے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیجیے، کاروبار میں برکتیں دے دیجیے، ترقی دے دیجیے، راہیں کھول دیجیے، ہم سب کو عقل حلال طیب پاکیزہ روزی اور پاکیزہ کاروبار عطا فرما۔ جو بچے اگزام امتحانات کی تیاریاں کر رہے ہیں 13 تاریخ میں یا اس کے آگے پیچھے، اے اللہ سب کو انٹرویو میں، اگزام امتحانات میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہماری مسجدیں آباد فرما، مسجدوں کی بہاریں لوٹا دیجیے، خشوع و خضوع سے اے اللہ سجدوں سے آباد کر دیجیے، تلاوت سے اور ذکر سے ہمارے گھروں کو بھی روشن و منور کر دیجیے، ہماری مسجدیں بھی آباد کر دیجیے، ہمارے مدرسوں کی بہاریں لوٹا دیجیے، ہماری خانقاہوں کو ذکر سے اے اللہ آباد کر دیجیے، اے اللہ ہمارے مرکزوں کو آباد کر دیجیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی چلت پھرت کو آباد کر دیجیے، پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، ظاہر و باطن کی یکسانیت دے دیجیے، اخلاص دے دیجیے، اپنی رضا دے دیجیے، اے اللہ سب کی دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، سب کی جائز مرادوں کا تکفل فرما دیجیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے، سب کی مرادیں اور تمنائیں بھر لے آئیے، سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے، اے اللہ ایک تمنا ہے قبول کر لیجیے، اگرچہ اس قابل تو نہیں ہے، شرم آتی ہے، لیکن آپ نے اصحاب کہف کے کتے کو قبول کر لیا تھا، ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں، التجا کرتے ہیں مصطفیٰ